سر سے محبت دیتا ہے ہمارا اسلام، نفرت دلوں سے مٹاتا ہے ہمارا اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، ایک بار پھر اسلام کی روشنی پروگرام لے کر ہم حاضر ہیں۔ آج کا موضوع بہت نرالا اور بہت ہی پیارا ہے۔ وہ ٹاپک کیا ہے ضرور بتاؤں گا، مگر ہمارے پروگرام کا ایک فارمیٹ ہے کہ ہم سلسلے کے شروع میں ایک خوبصورت حدیث پاک، درود پاک کی فضیلت سے متعلق سنتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ان اللہ وکلا بقبری ملکن اعطاہ اسماء الخلائق۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے اللہ عز و جل نے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پر مقرر ایک فرشتے کی سماعت کا عالم یہ ہے کہ تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی لسننگ پاور اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ آگے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فلا یصلی علی احد الی یوم القیامہ۔ آقا فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی مجھ پر درود پاک قیامت تک پڑھتا ہے الا ابلغنی باسمہ و اسم ابیہ، تو وہ مجھے اس کے اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے، اور پھر کیا کہتا ہے ھذا فلان ابن فلان قد صلی علیک، یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس ایک حدیث میں ہی کتنے زبردست مدنی پھول ہیں، اس ایک حدیث سے ہی ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ ذرا سمجھیے نا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور پر موجود فرشتے کی سماعت کا عالم یہ ہے کہ آج ہم پاکستان سے، ہندوستان سے، امریکہ سے، یورپ سے، افریقہ سے کہیں سے بھی درود پڑھیں، وہ فرشتہ نبی پاک کی قبر منور پر جو موجود ہے وہ سن لیتا ہے، نہ صرف سن لیتا ہے بلکہ پڑھنے والے کو پہچان بھی لیتا ہے۔ دربان مصطفیٰ کی سماعت کا عالم یہ ہے تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سماعت اور علم کا عالم کیا ہوگا۔ اور سبحان اللہ، ایک دوسری بات جو عشق والی بات ہے کہ اگر دنیا میں جس سے مجھے اور آپ کو محبت ہو، جس کی ہم بہت رسپیکٹ کرتے ہوں، اور ہمیں کوئی بتائے کہ آپ کی بات وہاں ہو رہی تھی تو کتنا اچھا لگتا ہے کہ واقعی میرا تذکرہ ان کے پاس ہو رہا تھا، بیکاز آئی لو ہم، آئی ریسپیکٹ ہم۔ تو جب کسی غلام کو یہ پتہ چلے کہ اگر وہ یہاں درود پڑھے تو اس کا ذکر دربار رسالت میں ہوگا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں فرشتہ ہمارا اور ہمارے والد کا نام پیش کرے، جتنی بار درود پڑھیں اتنی بار پیش کرے، تو اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہوگی۔ پھر کیوں نہ ہم روز حاضری لگائیں اور کثرت سے لگائیں۔ تو آئیے نیت کرتے ہیں کہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے، دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آج کا موضوع کیا ہے ضرور میں نے بتانا ہے، مگر اسلامی تاریخ کا پہلے ایک حیرت ناک واقعہ آپ کو سنانا ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وحشی کی طرف ایک قاصد بھیجا۔ یاد رکھیے گا ناظرین، وحشی وہ شخص ہے کہ جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سگے چچا اور پیارے چچا، ان کو شہید بھی کیا گیا اور بے دردی سے شہید کیا گیا، مگر کونین کے والی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حلم، بردباری اور معاف کرنے کا جذبہ دیکھیں کہ وحشی کے پاس بھی ایک قاصد بھیجا تاکہ وہ بھی اسلام قبول کر لیں، وہ بھی دامن اسلام میں آ جائیں۔ جب وحشی کو یہ پیغام ملا تو اس نے عرض کی کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کیسے مجھے دعوت اسلام دے رہے ہیں؟ حالانکہ آپ تو فرماتے ہیں کہ جس نے کسی جان کو قتل کیا یا شریک ٹھہرایا یا بدکاری کی، قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا اور وہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ میں نے تو یہ سارے کام کیے ہیں، تو کیا میرے لیے کوئی رخصت ہے؟ تو اللہ عز و جل نے یہ آیت مبارکہ نازل کی۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ ایک شخص وہ کہتا ہے میں نے تو یہ سارے گناہ کیے ہیں، کیا میں اسلام قبول کر لوں تو میرے لیے کوئی رخصت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل کی، پارہ نمبر 19 سورہ الفرقان آیت نمبر 70۔ ارشاد ہوتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا،
ترجمہ کنز الایمان، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے. اس میں کنڈیشن ہے نا کہ توبہ کرنے کے بعد ایمان لانا ہے اور اچھا کام کرنا. اچھا کام کرنے کی کنڈیشن تھی. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بذریعہ قاصد یہ آیت وحشی کے پاس اور اس کے دوستوں کی طرف بھیجی. تو پھر اس نے عرض کی یہ شرط تو بہت سخت ہے، ہو سکتا ہے میں عمل نہ کر سکوں، کیا اس کے علاوہ کوئی رخصت ہے؟ تو اللہ عز و جل نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی. اللہ اکبر. ذرا سنیے، اللہ ارشاد فرماتا ہے 5ویں پارے میں سورہ نساء آیت نمبر 48، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے. یہ مبارک آیت دوبارہ وحشی کی طرف بھیجی گئی. اس نے کہا ابھی بھی یہ شبہ تو ہے نا کہ مجھے نہیں معلوم میری مغفرت ہوگی کہ نہیں، اللہ جسے چاہے گا بخشے گا، کیا اس کے علاوہ کوئی رخصت ہے؟ آپ ذرا سوچئے، اسلام کی وسعت، اسلام کا حسن، دعوت اسلام کا طریقہ، معافی اور درگزر، یہ کیسی شاندار مثال ہے. اس شخص سے نیگوشیشن ہو رہی ہے کہ جس نے کتنی تکلیف ایک زمانے میں پہنچائی ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک اور آیت مبارکہ نازل ہوئی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. اللہ اکبر. جب یہ آیت نازل ہوئی اور یہ آیت وحشی کی طرف، ان کے دوستوں کی طرف بھیجی گئی تو کہا ہاں اب یہ بخشش کی گارنٹی ہے. چنانچہ وہ اور اس کے دوست حاضر ہوئے اور انہیں اسلام قبول کر لیا. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا یہ حکم خاص ان لوگوں کے لیے ہے یا تمام مسلمانوں کے لیے ہے؟ کیا انہی کے لیے یہ آیت ہے کہ اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ بخشنے والا مہربان ہے؟ یہ فقط ان کے لیے یا ہمارے لیے بھی ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے. جی ناظرین، آج میرا موضوع رحمت الہی ہے، اللہ کی مہربانی ہے. آج میں نے اور آپ نے رب کی رحمت کے بارے میں سننا ہے کہ وہ کیسا کریم، کیسا رحیم، کیسا مہربان ہے. اور آج اس پروگرام کی برکت سے میں نے اور آپ نے اپنے دل میں اللہ سے محبت کو بڑھانا ہے. ہمارے معاشرے کا آج کل ایک بڑا پرابلم ہے، ہمیں لوگوں سے محبت ہے مگر ہمیں اللہ سے محبت نہیں ہے. اور جس کے دل میں رب سے ہی محبت نہ ہو، جیسی محبت ریکوائرڈ ہے، جیسی محبت ہونا ضروری ہے، سب سے زیادہ تو مجھے اپنے رب سے پیار ہونا چاہیے نا، مجھے اپنے اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے. یاد رکھیے ناظرین، میری اور آپ کی ماں ہمیں کبھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، وہ کبھی ہمارے بارے میں برا نہیں سوچ سکتی. اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے. پھر میں کیوں نہ اس سے ٹوٹ کر محبت کروں، کیوں نہ اس کے فیصلوں پر اپنے دل میں اطمینان رکھوں، کیوں نہ اپنے مالک پر بھروسہ رکھوں. آج لوگوں کو سب پر بھروسہ ہے، اپنے رب پر بھروسہ نہیں ہے. آج انشاءاللہ کچھ احادیث کے ذریعے، قرآنی آیات کے ذریعے ہم نے سمجھنا ہے کہ اللہ کی ہم پر کتنی مہربانیاں ہیں، وہ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے. اس کی رحمت چاہتی کیا ہے؟ اس کی رحمت یہی چاہتی ہے کہ ہم بخشے جائیں، ہم جنت میں جائیں. رحمت حق بہا نمی جوید، رحمت حق بہا نمی جوید. اللہ کی رحمت قیمت طلب نہیں کرتی، اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے. پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاوے میرا. اے کاش اللہ کی رحمت کی برکتوں سے ہم سب فیضیاب ہو جائیں اور خوب اللہ پر بھروسہ کرنے والے اور اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے بن جائیں. ناظرین، ایک گناہ نہ کرنا اس لیے ہے کہ گناہ کریں گے تو عذاب ہوگا، اور ایک گناہ نہ کرنا اس لیے ہے کہ اللہ سے محبت ہے. جس سے محبت ہے اس کی نافرمانی نہیں کی جاتی، محبوب کو ناراض نہیں کیا جاتا. یہ ایک اعلیٰ درجہ ہے، یہ ایک سپیریئر مقام ہے کہ بندہ اس لیے اللہ کی نافرمانی سے بچے کہ میرا رب ناراض ہو جائے گا. مجھے اپنے مالک کو ناراض نہیں کرنا، اس نے مجھے بہت کچھ دیا ہے اور دیے چلے جا رہا ہے. دیکھیے نا، آج دنیا میں کوئی ہم پر احسان کر دے، دنیا میں ہمیں کوئی گفٹ دے دے، ہم کیا کرتے ہیں؟ یار اس نے ہمارا خیال رکھا ہے، اس نے مجھے تحفہ دیا ہے، یہ میرا محسن ہے، اس کو ناراض نہیں ہونا چاہیے. آلویز تھینکفل ہوتے ہیں ہم اس کے. رب نے اتنی ساری نعمتیں دی ہیں، دیے چلے جا رہا ہے، ہم اسے ناراض کرنے کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے کہ ہم اسے ناراض کیوں کر رہے ہیں، ہم اس کی نافرمانی کیوں کر رہے ہیں. آج یہ سیکھنا ہے، آج یہ سمجھنا ہے
سبحان اللہ، چند احادیث سنیں گے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شہنشاہ مدینہ، قرار قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان با کرینہ ہے، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ اگر تم اتنی خطائیں کرو کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں، پھر توبہ کرو تو اللہ عز و جل تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ دنیا کا کیا دستور ہے، ایک بار غلطی کرنے والے کو تو شاید ہم معاف کر دیں، 2 بار غلطی کرنے والے کو معاف کر دیں، بار بار غلطی کرنے والوں کو کوئی معاف نہیں کرتا۔ مگر میرے کریم کے خزانے بہت بڑے ہیں، ساری زندگی نافرمانی کریں، ایک سچی توبہ کر لیں، اسے راضی کر لیں، سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ وہ تو ایسا کریم ہے کہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے، مگر پہلے اس سے محبت تو کریں نا، اس سے سچی دوستی تو کر لیں، اس کی بارگاہ میں رجوع تو لائیں۔ آج معاملہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع لانا، اللہ سے محبت کرنا، یہ بہت سارے مسلمانوں میں یہ ان کے اندر کمی نظر آ رہی ہے۔ ناظرین، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے اور یہ حدیث صحیح مسلم شریف میں ہے کہ اے میرے بندو، تم رات دن گناہ میں بسر کرتے ہو اور میں گناہ کو بخشتا رہتا ہوں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، پس تم مجھ سے بخشش طلب کرتے رہو، میں تمہیں بخشتا رہوں گا۔ کیسا کریم ہے، پھر بھی اس کی نافرمانی کرے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ بے شک اللہ عز و جل رات کے وقت اپنا دست قدرت پھیلا دیتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرمائے، اور دن میں اپنا دست قدرت پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کے وقت گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرمائے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو۔ جب تک سورج مغرب سے نہیں طلوع ہوگا، یہ قرب قیامت کی نشانی ہے، اس سے پہلے تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، دیر نہ کیجیے۔ انسان کہتا ہے یار اب توبہ تو قبول کبھی بھی ہو جائے گی نا، بڑھاپے میں جا کے کر لوں گا، ابھی تو انجوائے کر لوں، ابھی تو جو زندگی کے مزے اٹھا لوں۔ نہیں ناظرین، ہمیں پتہ ہے ہم کب تک زندہ رہیں گے۔ یہ لمبی امیدیں، یہ توبہ میں تاخیر، کہیں توبہ سے پہلے ہی دنیا سے نہ چلے جائیں نا۔ اور کیا یہ اچھا کام ہے کہ جو ایسا کریم ہو، جو معاف فرماتا ہو، جو درگزر فرماتا ہو؟ دنیا والے تو نہیں کرتے معاف۔ پنجابی شاعر لکھتا ہے نا، ہک گناہ میرے ماں پیو ویکھیں مینو عمری منہ نہ لاوے، ہک گناہ میرے ماں پیو ویکھیں مینو عمری منہ نہ لاویں، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے وہ پھر بھی پردے پاوے۔ اللہ کریم ہمیں بخشتا ہے، مہربان ہے، ہمارے گناہ چھپائے ہوئے ہیں، ہمارے عیب لوگوں کو نہیں پتہ، یہ کتنی بڑی مہربانی ہے۔ لیکن پھر بھی ہم اسے ناراض کریں، پھر بھی اس سے محبت نہ کریں، پھر بھی اس کے فرما بردار بندے نہ بنیں، تو پھر یہ واقعی خامی ہے نا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے، سنیے، جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی تک پہنچ جائیں، پھر تو مجھ سے مغفرت کا سوال کرے، میں تیری مغفرت فرما دوں گا اور اس کی ذرہ برابر پرواہ نہ کروں گا۔ اے ابن آدم، اگر تو زمین کے برابر خطائیں لے کر میری بارگاہ میں حاضر ہو، میں اس کے مطابق تیری بخشش فرما دوں گا، بشرطے کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو۔ ذرا غور کیجئے، ایسا مالک، ایسا کریم، اس کی رحمت گویا برسنا چاہتی ہے، مگر بندہ اس کی طرف رجوع نہیں لاتا۔ ان حدیثوں کو سن کر، ان روایتوں کو سن کر شیطان بھی تو ہے نا، وہ یہ ذہن بھی نہ بنا دے کہ جناب اب تو کرے جاؤ گناہ، اللہ معاف کرنے والا۔ یہی وہ غلطی ہے جو ہم کرتے ہیں، انسان کو شیطان گناہوں میں جری بنا دیتا ہے، اللہ کی رحمت کی باتیں سن کر گویا دلیر بنا دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان کی تعریف ہی یہ ہے کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان کی شے کا نام ہے۔ امید بھی ہو، مایوس نہ ہو، لیکن خوف بھی ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال کی بات فرمائی کہ اگر یہ اعلان ہو جائے کہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے، ایک جہنم میں جائے گا، قیامت کے دن اگر یہ اناؤنس ہو کہ سارے جنت میں جائیں گے، ایک جہنم میں جائے گا، تو مجھے یہ خوف ہوگا کہ کہیں وہ اکیلا جہنم میں جانے والا میں نہ ہوں۔ اور اگر یہ اناؤنسمنٹ ہو جائے کہ سارے ہی جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، تو مجھے یہ امید ہوگی کہ اللہ کی رحمت سے وہ اکیلا جنت میں جانے والا میں ہوں گا۔ یہ ایمان ہے۔ انسان رحمت الہی کا تذکرہ سن کے بالکل بے خوف بھی نہ ہو جائے، اور اللہ کے عذاب اور اس کی طرف سے جو سزائیں ہیں اس کا سن کر بالکل ہی اپنے آپ کو مایوسی نہ کر لے کہ میری بخشش نہیں ہوگی۔ یہ دونوں جو ہے نا افراط و تفریط سے ہمیں بچنا ہے، ہمیں درمیان میں رہ کر رحمت الہی کا خیال دل میں لا کر۔ میں تو آج دوسری طرف آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں نا ناظرین،
کہ گناہ کیوں کریں اس رب کریم کے جو ایسا مہربان، نافرمانی اس کی کیوں کریں جس کی عطائیں ہی عطائیں ہیں، برس رہی ہیں جس کی عطائیں۔ ماہ رمضان توبہ کے لیے آیا ہے، ماہ رمضان رب کی طرف سے بڑا انعام ہے۔ اس مہینے میں مجھے اور آپ کو انہینس کرنا ہے، بڑھانا ہے رب سے محبت کو، اور رحمت الہی کے تذکرے سن کر اللہ سے اپنے تعلق کو اور جوڑنا ہے۔ ناظرین، ایک اور حدیث پاک آپ نے سننی ہے، اللہ کی رحمت ذرا دیکھیے تو صحیح۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار والا تبار ہم بے کسوں کے مددگار شفیع روز شمار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کی 100 رحمتیں ہیں، اس نے ایک رحمت اہل دنیا کی طرف اتاری تو وہ انہیں موت تک کے لیے کافی ہوگی۔ اللہ عز و جل اس رحمت کو قیامت تک روکے رکھے گا، پھر قیامت کے دن اسے 99 رحمتوں میں ملا کر اپنے اولیاء کرام اور اطاعت گزاروں کے لیے 100 رحمتیں مکمل فرما دے گا۔ ذرا سوچئے تو صحیح کہ آج دنیا میں یہ اتنی ساری برکتیں رحمتیں ہیں، یہ اللہ کی ایک رحمت ہے، 99 اس نے قیامت کے دن کے لیے رکھی ہیں۔ اور علماء فرماتے ہیں جو ماں کے اندر بچوں کے لیے مامتا ہے نا، یہ صرف انسانوں میں نہیں ہے، جانوروں میں بھی ہے، یہ سب اللہ کی اس ایک رحمت کا ثمرہ ہے کہ جو والدین بچوں سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، یہ سب اس ایک رحمت کا گویا یوں سمجھیے ہم ایک مظہر دیکھتے ہیں۔ وہ 99 رحمتیں اللہ نے قیامت کے دن کے لیے اٹھا رکھی ہیں، اور انشاءاللہ وہ اپنے نیک بندوں، اپنے اطاعت گزاروں، اپنے پسندیدہ بندوں پر قیامت کے دن وہ رحمتیں نازل فرمائے گا۔ ایک رحمت الہی کا یہ حال ہے، تو جب 99 مزید ہوں گی تو اس کا عالم کیا ہوگا؟ آئیے تیاری کیجیے اللہ کی ان 99 رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے، ان رحمتوں کا مزہ لوٹنے کے لیے۔ دنیا میں اس کے فرما بردار بن جائیے، دنیا میں اس سے محبت کرنے والے بن جائیے، دنیا میں اس کے اطاعت گزار بندوں میں شامل ہو جائیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سنیں، بالخصوص جو میرے بزرگ مجھے سن رہے ہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حسن اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور، محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم حاضر ہوئے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو روتا ہوا دیکھا، گریہ وزاری کرتے ہوئے دیکھا، تو عرض کی کہ حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، میرے پاس جبرائیل آئے اور مجھے کہا اللہ عز و جل کو حیا آتی ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کو عذاب دے جو اسلام میں بوڑھا ہوا ہو، پھر اسلام میں بوڑھے ہونے والے کو حیا کیوں نہیں آتی کہ وہ اللہ عز و جل کی نافرمانی کرتا ہے۔ ناظرین غور کیجئے، بزرگ ہو کر بھی نافرمانی کریں، بال سفید ہو جائیں پھر بھی اللہ کو ناراض کریں، یعنی ذرا غور کیجئے، اسلام میں بوڑھا ہوتا ہے نا، اللہ عز و جل کو اس شخص کو عذاب دینے میں حیا آتی ہے، مگر اس بوڑھے کو حیا کیوں نہیں آتی جو اسلام میں بوڑھا ہوا ہے مگر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ بات بڑی گہری ہے، بہت بڑی عمر کے لوگ بھی ہوتے ہیں جو نمازیں نہیں پڑھتے، اس عمر میں بھی اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہیں، جوانی میں بھی نہیں کرنا، لیکن بڑھاپے میں تو اور زیادہ آخرت کی تیاری کرنی ہے نا، اور زیادہ اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے، کیونکہ اب تو منزل قریب ہے۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اب ایک بہت خوبصورت حدیث سنیے ناظرین، اور محبت الہی اور رحمت الہی پر انشاءاللہ آپ کے دل میں شگفتیں کھل اٹھیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک اعرابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مخلوق کا حساب کون لے گا؟ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس نے عرض کی کیا وہ خود لے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں۔ تو وہ اعرابی جو تھا مسکرا اٹھا، تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے مسکرانے کی وجہ پوچھی، تو اس نے عرض کی کریم جب کسی پر قدرت پاتا ہے تو معاف کر دیتا ہے، جب حساب لیتا ہے تو درگزر فرماتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس اعرابی نے سچ کہا، جان لو اللہ عز و جل سے بڑا کریم کوئی نہیں، وہ سب کریموں سے بڑھ کر کریم ہے۔ یہ بلیف ریکوائرڈ ہے، یہ محبت چاہیے اللہ سے، اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ اور اس محبت کا تقاضا یہی ہے کہ میں کسی سے محبت بھی کروں اور اس کی نافرمانی بھی کروں، کیا یہ محبت ہے؟ نہیں جناب، یہ سچی محبت نہیں ہے، یہ صرف دعویٰ ہے۔ جیسے عشق رسول کا دعویٰ تو ساری دنیا ہی کرتی ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، بہت اچھا نعرہ ہے، لیکن جس کو موت قبول ہے اس کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز اور طریقہ قبول کیوں نہیں ہے؟ اسی طرح اللہ کی محبت کے دعوے دار تو بہت سارے ہیں، لیکن دعویٰ جب سچا ہوگا جب رب کی نافرمانی سے بچا جائے، وہ کام نہ کیے جائیں جو اللہ کو ناپسند ہیں، بلکہ وہ کام کیے جائیں جس سے رب کی رضا اور ملے، اس کی رحمتیں اور برسیں۔ ناظرین ایک اور بہت خوبصورت حدیث پاک، مزید اللہ کی محبت دل میں بڑھے گی، کیونکہ آج ٹاپک ہی ہمارا رحمت الہی ہے، کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں قیدیوں کو لایا گیا۔ ایک عورت بھاگ رہی تھی،
اس نے ایک قیدی بچے کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا اور اسے دودھ پلانے لگی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس عورت کو دیکھ کر بتاؤ کیا یہ اپنے بچے کو جہنم میں ڈال دے گی؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی کہ حضور اللہ کی قسم کبھی بھی نہیں، اتنا پیار کر رہی ہے اپنے بچے کو، یہ کیسے جہنم میں ڈالے گی؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ رحم و کرم کرتا ہے جتنی یہ عورت اپنے بچے پر مہربان ہے۔ میں امید کرتا ہوں ناظرین کہ آج کے اس پروگرام میں جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں انشاءاللہ محبت الہی میں اضافہ ہو رہا ہوگا، اللہ کی رحمت کا تذکرہ سن کر دل جھوم رہا ہوگا، اور اللہ کرے اس تذکرے کو سن کر ہم اللہ سے پکی سچی دوستی کر لیں، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے بن جائیں۔ اتنا مہربان مولا اور اسی کو ناراض کروں، یہ بالکل اچھی بات نہیں ہے۔ ایک اور خوبصورت واقعہ، ایمان افروز واقعہ منقول ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مناجات میں عرض کیا، اپنی دعاؤں میں عرض کیا یا رب عز و جل، اللہ نے ارشاد فرمایا لبیک یا موسیٰ، آپ نے عرض کی یا اللہ تو میرا مالک ہے، میری کیا حیثیت، مجھے لبیک کہہ کر جواب دیا گیا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے مجھے یہ پسند ہے کہ کوئی بندہ مجھے یا رب پکارے تو میں اسے لبیک کہہ کر جواب دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی یا رب کیا یہ ہر مطیع بندے یعنی ہر فرما بردار بندے کے لیے ہے؟ ارشاد ہوا ہاں بلکہ ہر گناہ گار بندے کے لیے بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی فرما بردار تو تیری اطاعت کرتے ہیں اس کے سبب سے، گناہ گار پر یہ کرم کس وجہ سے؟ تو جواب ارشاد ہوا اے موسیٰ اگر میں بھلائی کرنے والے کو اس کی بھلائی کا بدلہ دوں اور برائی کرنے والے پر اس کی برائی کی وجہ سے احسان نہ کروں تو میرا جود و کرم کہاں جائے گا؟ آئے ہائے کیسا مالک ہے، گناہ گار بھی جب پکارتا ہے تو وہ لبیک فرماتا ہے، مگر یہ گناہ گار اسے پکارتا کیوں نہیں، اس کی بارگاہ میں سر جھکاتا کیوں نہیں، اس مالک سے سچی محبت کرتا کیوں نہیں؟ ناظرین خدا را چینج کیجئے اپنی زندگی کو، میں بھی چینج کروں آپ بھی چینج کریں۔ اللہ کی نافرمانی کر کے زندگی گزارنا اچھا نہیں، مجھے اور آپ کو اسی مالک کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ اچھی زندگی بھی لوگ گزارتے ہیں اور بری بھی گزارتے ہیں، زندگی سب کی گزرنی ہے، کاش اللہ کی فرما برداری میں گزرے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ چھوڑ دیں گے تو لائف کا مزہ ختم ہو جائے گا، یہ ان کی بھول ہے، چونکہ انہوں نے ابھی تک عبادت کا، اللہ کی محبت کا، اللہ کی بارگاہ میں سجدے کا، اس کی بارگاہ میں گریہ وزاری اور دعاؤں کا لطف دیکھا ہی نہیں ہے۔ تہجد میں اٹھ کر آنسو بہا کر دعا مانگنے کا لطف پوچھئے اس سے جو یہ کرتا ہے۔ یقیناً اگر عبادت کا ذوق اور شوق نصیب ہو جائے تو پھر تلاوت قرآن کر کے جو لطف ملتا ہے شروع میں واقعی نہیں ملتا، یہ بھی بتا دوں، کیونکہ اگر انسان بیمار ہونا اس کو دوائی اچھی نہیں لگتی، اس کو کھانا بھی اچھا نہیں لگتا، مگر ہم دوائی دیتے رہتے ہیں کہ جب یہ بیماری ختم ہوگی تو کھانے کا لطف آنا شروع ہو جائے گا۔ اس وقت ہم گناہوں کے بیمار ہیں، پہلے یہ سمجھنا ہوگا، دل میں بہت ساری گندگیاں ہیں، لیکن اگر اللہ کی محبت، اللہ کی رحمت سے پکا تعلق ہوگا، گناہ چھوڑنے کی پکی نیت ہوگی اور عبادت کرتے رہیں گے، آہستہ آہستہ جب یہ دل کا زنگ دور ہوگا نا ناظرین، اور اللہ کی محبت دل میں گھر کر جائے گی، پھر ہر سجدہ لطف دے گا، پھر ہر تلاوت قرآن کی ہر آیت میں انشاءاللہ مجھے اس کا سرور اور اس کی برکت ملے گی۔ ناظرین آئیے اس بار اپنے رب سے پکی سچی دوستی کرتے ہیں، اب اس کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ آخر میں ایک اور ایمان افروز حکایت سنا کر اپنے ٹاپک کو کمپلیٹ کرتا ہوں۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کی گئی کہ فلاں زمین میں میرے ایک ولی کا انتقال ہو گیا ہے، تو وہاں جا کر اس کے غسل، کفن، دفن کا انتظام کرو اور اس کی نماز جنازہ بھی ادا کرو، اور مٹی میں اس کو دفن کر دو کہ وہ جنت میں تیرا پڑوسی ہے۔ حضرت موسیٰ سے کہا گیا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، اس کو بیابان میں مردہ پایا، اس کے پاس کوئی نہ تھا اور نہ ہی دنیا میں کوئی اس کی ملک میں چیز تھی، لوگ اس کی برائی بیان کرتے تھے اور کہتے تھے یہ تو ہر قسم کے گناہ کرنے والا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم تھا، غسل دیا، کفن دیا، دفن کیا، نماز جنازہ پڑھی، عرض کی یا اللہ میں نے اس میت کے بارے میں تیرے حکم پر تو عمل کیا، لیکن لوگ تو اس کی برائی بیان کرتے ہیں، ہر قسم کے گناہ کا مرتکب ہے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ میرے بندے سچ کہتے ہیں، لیکن میں ان سے زیادہ وہ کچھ جانتا ہوں جو وہ نہیں جانتے۔ جب اس کی وفات کا وقت قریب تھا تو اس نے 5 کلمات کے ذریعے میری بارگاہ میں مناجات کی، جس کے سبب میں نے اس کی مغفرت فرما دی۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا وہ 5 کلمات کون سے ہیں؟ ناظرین غور سے سنیے گا. ارشاد ہوا اے موسیٰ وہ 5 کلمات یہ ہیں. نمبر 1، اے میرے رب عز و جل تو جانتا ہے کہ میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ خود نیک نہیں ہوں. نمبر 2، یا رب تو جانتا ہے میں فاسقوں سے بغض رکھتا ہوں اگرچہ میں خود فاسق ہوں، خود گناہ گار ہوں مگر گناہ گاروں کو پسند نہیں کرتا. نمبر 3، یا رب اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے جنت میں داخل ہونے سے تیری ملکیت میں کوئی کمی آ جائے گی تو میں تجھ سے جنت کا سوال نہ کروں. نمبر 4، یا رب اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے جہنم میں داخل ہونے سے تیری ملکیت میں اضافہ ہوگا تو میں جہنم سے تیری پناہ نہ مانگوں. نمبر 5، یا اللہ عز و جل اگر تو مجھ پر رحم نہ کرے گا تو پھر کون کرے گا. یہ 5 التجائیں کیا ہیں؟ یہ دل سے ندامت کے ساتھ مانگی گئی التجا ہے، دعا ہے. کاش میں اور آپ بھی اسی عاجزی، اسی انکساری، اسی رکت سے اللہ سے مانگیں اور رب کریم ہماری مغفرت فرما دے. اسی بات پر اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ یا اللہ اگر تو رحم نہ کرے گا تو کون کرے گا. ہم بھی تیرے بندے ہیں، ہم سب پر رحم فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہمیں سچی تیری محبت بھی تو ہی عطا فرما اور ہمارے دلوں کو اپنی محبت کا خزینہ بنا دے. انشاءاللہ اسلام کی روشنی پروگرام میں اگلے پروگرام میں ایک اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ بہار رمضان کا. آئیے چلتے ہیں بہار رمضان کی طرف. نفرت دلوں سے مٹاتا ہے ہمارا اسلام. ناظرین آج بہار رمضان میں ہم ان کاموں کے بارے میں جانیں گے کہ جو کام ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان میں کیا کرتے، یعنی دوسرے لفظوں میں نبی پاک رمضان کیسے گزارتے. سبحان اللہ. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب رمضان آتا تو خوب دعاؤں کی کثرت فرماتے اور اپنے بستر مبارک پر سارا مہینہ تشریف نہ لاتے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ متغیر ہو جاتا، یعنی فیس ایکسپریشنز جو تھے وہ تبدیل ہو جاتے، خوف خدا کا غلبہ ہو جاتا اور دعاؤں میں مصروف ہو جاتے، عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے. ذرا سوچئے ناظرین کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہیں جن کے صدقے ہمیں رمضان ملا ہے. یہ وہی ہستی ہیں جن پر قرآن نازل ہوا ہے، جن کے صدقے میری اور آپ کی مغفرت ہونی ہے. وہ کمر بستہ ہو جائیں، یعنی عبادت پر ہر وقت تیار رہیں اور عبادت میں مصروف ہو جائیں، دعائیں کریں، نوافل پڑھیں. قرآن کا دور جبریل امین کے ساتھ فرماتے. جی ہاں، ہر رات رمضان کی جبریل امین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دیتے اور جبریل امین کے ساتھ نبی پاک قرآن کا دور فرماتے. یعنی اگر میں اس کو سمرائز کروں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کیسے گزارتے؟ دعاؤں میں گزارتے، عبادت میں گزارتے، تلاوت میں گزارتے. اور حدیث پاک کا مضمون ہے جس وقت حضرت جبریل امین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتے اس کے بعد پیارے آقا خوب سخاوت فرماتے، خوب خیرات دیتے. تیز آندھی کی طرح سخاوت کا دریا بہتا تھا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ماہ رمضان میں. یہ 4-5 چیزیں بڑی سگنیفیکنٹ ہیں ناظرین، سمجھنے والی ہیں. ایک عاشق رسول کے لیے بڑی اہم بات ہے کہ میرے آقا کا رمضان کیسا ہوتا تھا. اب میں اور آپ سوچیں ہمارا رمضان کیسا گزر رہا ہے. کیا عبادت میں گزر رہا ہے؟ کیا خوف خدا میں گزر رہا ہے؟ کیا دعاؤں میں گزر رہا ہے؟ کیا قرآن کی تلاوت میں گزر رہا ہے؟ کیا گریہ وزاری میں گزر رہا ہے؟ کیا خرچ اللہ کی راہ میں کرنے میں گزر رہا ہے؟ غریبوں کی مدد میں گزر رہا ہے؟ یا ہمارا رمضان کھانے پینے میں گزر رہا ہے؟ کون سے ریسٹورنٹ میں چلنا ہے؟ آج سحری کیا کہاں کرنی ہے؟ آج افطاری میں کون سا آئٹم بنانا ہے؟ رمضان کوئی فوڈ فیسٹیول نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ افطاری میں اچھا کھانا کھا لیجئے، لیکن ایک فیلنگ ایسی بن جاتی ہے کہ جس طرح ریسٹورنٹس آباد ہو جاتے ہیں، جس طرح کھانے پینے کا ذوق بڑھ جاتا ہے. رمضان تو عبادت کے لیے آیا ہے، رمضان تو اللہ سے مغفرت لینے کے لیے آیا ہے. ہم کن کاموں میں پڑ گئے ہیں اور پھر اس وجہ سے بیمار بھی ہو جاتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے 15 رمضان کے بعد ڈاکٹرز کے پاس رش بڑھ جاتا ہے. کسی کا گلا خراب کیونکہ اتنی فرائز کھائیں جو پورے سال میں نہ کھائیں، کسی کا پیٹ خراب کیونکہ اتنا کھا لیا جو نارملی انسان نہیں کھاتا. اچھا پھر کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے ناظرین کہ کئی لوگوں کا ماہ رمضان کے بعد وزن بڑھ جاتا ہے. حالانکہ ہے نا عجیب بات، روزے 30 رکھے وزن کیسے بڑھ گیا؟ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں سحری میں اس لیے زیادہ کھایا کہ سارا دن بھوکا رہنا ہے، افطار میں اس لیے زیادہ کھایا کہ پورا دن بھوکا رہا تھا، پھر ان دونوں کھانوں کے درمیان بھی یہ کھانا کھانا ہے تو پھر صحت تو خراب ہونی ہے. پلیز سمجھیے اس بات کو. ماہ رمضان عبادت، ریاضت، رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے آیا.
میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چند طریقے بتا دیے ہیں، اللہ کرے کہ اس پر عمل کرنے کا ذہن بن جائے۔ غریبوں کی مدد کیجیے، سخاوت کیجیے، اللہ سخی کو بہت پسند فرماتا ہے۔ ایک حدیث پاک سنا کر اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے، سخی اللہ کے قریب، لوگوں کے قریب اور جنت کے قریب ہوتا ہے اور دوزخ سے دور ہوتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، بخیل یعنی کنجوس اللہ سے دور، لوگوں سے دور، جنت سے بھی دور اور دوزخ کے قریب ہوتا ہے۔ اب خود سوچ لیجئے، ہمیں بخیل بننا ہے، کنجوس بننا ہے یا سخی بننا ہے؟ اللہ نے جتنا دیا ہے اس حیثیت سے مطابق غریبوں کی مدد کیجیے۔ اپنے غریب رشتہ داروں کو دیکھ لیجئے، ہر کوئی مانگتا نہیں ہے، لیکن اگر آپ فیل کرتے ہیں کہ میرے رشتہ داروں کے گھر پہ اگر میں کچھ راشن بھجوا دوں گا تو یہ ذرا اچھے انداز سے روزے رکھ لیں گے، آسانی ہو جائے گی۔ اپنے بچوں کے لیے کپڑے سلوا رہا ہوں، کچھ اپنے پڑوسی کے بچے کو بھی بھجوا دوں، اس کے چہرے پر مسکان، چہرے پہ مسکراہٹ، شاید یہی میری مغفرت کا ذریعہ بن جائے، یہی اللہ کی رضا کا باعث بن جائے۔ رمضان تو اس لیے آیا ہے، خوشیاں بانٹیے، رحم کیجئے، برکتیں حاصل کیجئے۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ انشاءاللہ کل اسلام کی روشنی پروگرام میں ایک نیا موضوع ہوگا اور انشاءاللہ اس کے تحت ہم کچھ پیارے پیارے مدنی پھول حاصل کریں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا اور عبادت میں ماہ رمضان گزاریے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ در سے محبت دیتا ہے ہمارا اسلام، نفرت دلوں سے مٹاتا ہے ہمارا